يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا سب پیغمبروں کو، فیقول، پھر پوچھے گا، ماذا اجبتم، کیا تمہیں جواب دیا گیا تھا؟ قالوا لا علم لنا، پیغمبر کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں ہے، انک انت، بے شک آپ، علام الغیوب، پوشیدہ باتوں کو زیادہ جاننے والی ہیں۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اس دنیا کو ختم کیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، تو جتنا لوگ ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے انسان تک، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، جتنا بھی اس دنیا کے اندر آئے ہوں گے، ایک سانس لیا ہوگا، اس دنیا کے اندر آئے ہوں گے ایک سیکنڈ کے لیے، وہ سب کے سب میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا، اور جتنا بھی پیغمبر آئے سب کے سب وہاں جمع ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، تمہیں امت عطا کی تھی، تم نے ان کو دعوت دی تھی، تمہاری دعوت کے اندر ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو عالم الغیوب ذات ہے، یعنی سب کچھ جانتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوگا، آگے کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ تو پھر یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کیوں کہے گی؟ کیونکہ جانتی تو سب کچھ ہے، تو پھر کیوں پوچھ رہی ہے کہ آپ کی امت نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ جاننے والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے یہ بات سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی امت نے آپ کو کیا جواب دیا تھا، آپ کی بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی، میرے احکام کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا، میری ربوبیت کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ تو پیغمبر کہیں گے، ان قالوا لا علم لنا، پیغمبر کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس آیات کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کو پریشانی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس پریشانی کی وجہ سے کوئی کسی کو جواب نہیں دے سکے گا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر کو پریشانی ہوگی تو جواب نہیں دے کے سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو بڑی گھبراہٹ بھی ایمان والوں کو نئی پریشانی کے اندر ڈالے گی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، قیامت کے دن ان کو خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، ان کو کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ تو پیغمبر پھر کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ قیامت کی ہولناکی سے، میدان محشر سے کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ دوسرا اس آیات کی تفسیر یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ماذا اجبتم، تمہاری امت نے کیا جواب دیا تھا، تو آگے جو جواب دیں گے پیغمبر قالوا لا علم لنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کچھ نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کا جو علم ہے وہ محدود ہے، پیغمبروں کا علم جو ہے وہ محدود ہے، ایک حد تک ہے ان کا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے تو وہ تو تفصیلی علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم تو محیط ہے، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رکھنے والی ہے۔ تو جو پیغمبروں کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر محدود ہے، تو اسی وجہ سے پیغمبر جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ سب کچھ جاننے والی ذات ہے۔ ان بات کا مطلب یہ ہے، تیسرا اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جس دور کے اندر آئے تھے ان لوگوں کو جانتے تھے، اور جو دور تھے ان کو تو نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تھے، جب ان کے بعد دوسری اور امت آئے گی، اور لوگ آئیں گے تو ان کو پیغمبر تو نہیں جانتے تھے، جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، یہ 14 صدیاں گزر چکے ہیں، جو زمانے ہم کو تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، اسی وجہ سے پیغمبر کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے دور کے اندر تھے، جو ہمارے سامنے تھے، ہم ان کو تو جانتے تھے، ہماری
دعوت پر انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ جو ہم سے دور تھے، دور علاقوں کے اندر رہتے تھے، یا ہم اس دنیا سے چلے گئے تھے، بعد کے زمانے کے اندر آئے، تو انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا تھا؟ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو آخر کے اندر اللہ فرمائیں گے انک انت علام الغیوب، اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیز کو جاننے والی آپ ذات ہے۔ آپ ہی جانتے ہیں کہ ہماری امت نے کیا جواب دیا تھا، کیا نہیں جواب دیا تھا، اچھے عمل کیے تھے یا نہیں کیے تھے، ہماری دعوت جو ہم لے کر آئے تھے، ہمیں جو نبی بنا کر بھیجا تھا، جو احکام دیے تھے، اس کو مانا تھا یا نہیں مانتا تھا۔ آپ علام الغیوب ذات ہے، غیبوں کا علم رکھنے والے، سب کچھ علم آپ کے پاس، آپ ہی جانتے ہیں۔ تو معلوم جو ہوتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ بہت بڑی سختی والا دن ہوگا، اور اس کا میں نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، معلوم نہیں کہ کب ختم ہو جائے، تو اس چند دن کی زندگی جو اس کو اچھے بنا کر جائیں، تاکہ آنے والی زندگی قبر میں بھی اچھی گزرے، اور میدان محشر کے جب ہم اکٹھے ہو کر جائیں، سب کے سامنے رسوئی نہ ہونی پڑے، وہاں بھی ہماری زندگی اچھی گزرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔